پارٹیاں جو ہیں ان کو بین کیا جاتا رہا ہے، ان کو گرفتار کیا گیا۔ 102 لوگ تھے۔ اس دفعہ گرفتاریاں نارمل پولیس کے ذریعے نہیں ہو رہی اور اس کے تمام ملازمین کو ہدایت تھی کہ وہ زمان پارک پہنچیں اور جا کے پولیس کے خلاف مزاحمت کریں۔ جو امیر لوگ ہیں وہ سال کے 17 ارب ڈالر کی سبسڈی کھا جاتے ہیں۔ کل 2 لوگ جو ہیں وہ اپنی جان سے گئے ہیں سستے آتے لالچ کے اندر۔ جنہوں نے سمگلنگ روکنی ہے وہ نہیں روکتے اور سندھ کے راستے انڈیا بھی جاتا ہے، ہماری گندم سمگل ہوتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام بات سے بات کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان اور میرے ساتھ موجود ہیں ملک کے نامور تجزیہ کار رضوان رضوی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر اس وقت جو ہے وہ پاکستان کا سوشل میڈیا کافی زیادہ جو ہے وہ گرما گرم خبروں سے بھرپور ہے اور ایسی ایسی افواہیں گردش کر رہی ہیں، تو میرا خیال ہے اس پہ آپ سے بہتر کوئی بھی روشنی نہیں ڈال سکتا، جس میں سب سے بڑی افواہ تو یہ ہے کہ شاید پی ٹی آئی پہ بھی پابندی لگنے والی ہے اور سننے میں آیا ہے کہ جو آج کا جوائنٹ سیشن ہے اس میں اس حوالے سے جو ہے وہ بہت اہم کوئی فیصلہ ہونے والا ہے۔ تو یہ آپ بتائیے گا کہ کیا واقعی پی ٹی آئی پہ پابندی لگ سکتی ہے؟ دیکھیے، سیاسی پارٹیوں پہ پابندی نہیں لگنی چاہیے، یہ بینگ اے ڈیموکریٹ ہمارا ایک اصولی موقف ہے۔ ایسی پابندی جو ہے پاکستان میں پہلے لگتی رہی ہے اور پارٹیاں جو ہیں ان کو بین کیا جاتا رہا ہے، پھر وہ نئے نام سے وہ پارٹیاں بن جاتی رہی ہیں۔ نیب جو ہوتی تھی وہ اے این پی بن گئی۔ اگر آپ اے این پی اب بھی سیاست میں زندہ ہے، جیسی بھی ہے۔ میرا اصولی طور پہ موقف یہ ہے کہ ابھی تک صرف سوشل میڈیائی افواہیں ہیں یا پی ایم ایل این کے کارکنوں کے یا پی ڈی ایم کے کارکنوں، پیپلز پارٹی وغیرہ کے خواہشات ہو سکتی ہیں، لیکن میرا نہیں خیال اس طرح کی کوئی بات ہوگی۔ بات یقیناً ہوگی لیکن پی ڈی ایم کے اندر سے اس کی مزاحمت بھی آئے گی۔ پیپلز پارٹی اور دوسرے اے این پی وغیرہ جو ہیں وہ چونکہ اس چیز کو بھگت چکے ہیں تو وہ امید کی جانی چاہیے کہ ایسی حماقت نہیں فرمائیں گے۔ نہ بھی ہو، اور اگر ہم اس کو افراد بھی سوچ لیں تو جس طرح سے پی ٹی آئی کے لوگوں کے گھروں پہ چھاپے پڑ رہے ہیں، حسان نیازی کا جو ہے وہ 2 روزہ جوڈیشل ریمانڈ آپ کے سامنے ہے، پھر اس کے علاوہ وہ صحافی جو پی ٹی آئی کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں ان کی گرفتاریاں، جس میں صدیق جان کی گرفتاری ہوئی، اور تو اس طرح کا جو یہ سارا سین کریٹ ہوا ہے تو اس سے تو ان ساری افواہوں کو جو ہے وہ تقویت ہی مل سکتی ہے اور تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، آپ درست کہہ رہے ہیں۔ پرسوں شام کو جو سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ ہیں وہ پی ٹی آئی کے، ان کو گرفتار کیا گیا۔ 102 لوگ تھے اور اب جو ہے گزشتہ رات 198 لوگ جو تھے، مطلب گزشتہ رات سے مراد ہے کہ جس رات کے بعد یہ دن چڑھا ہے جب ہم پروگرام کر رہے ہیں، 198 لوگ جو ہیں وہ کنفرم ہوئے ہیں جو کہ ان کے سیاسی لیڈرز ہیں۔ مزے کی بات اس میں آپ کو بتاؤں کہ اس دفعہ گرفتاریاں نارمل پولیس کے ذریعے نہیں ہو رہی۔ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ، آپ کو پتا ہے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کن کے انڈر ہے اور کون اس کو کنٹرول کرتے ہیں، اس کے بارے میں ہم کوئی دوسری بات نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ آپ تو ٹھیک ہے سائپرس میں بیٹھے ہیں، میں تو پاکستان میں بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ کوئی نہیں سر، میں بھی آپ کے پاس سے ہی گئی ہوں تو، لیکن یہ کہ پھر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کا نگہبان ہو، میں یہی کہہ سکتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی پی ایچ ڈی جو ہے اس میں برکت ڈالے اور جلدی جلدی آپ وہ کورس ورک اور ریسرچ ورک مکمل کریں۔ پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی تب نون لیگ پہ بھی یہ دور آیا تھا، ہم لوگوں نے اس کو بڑا کنڈیم بھی کیا، لیکن اس طرح کی افراتفری، اس طرح کی بدنظمی، اس طرح کے جو ہے وہ احتجاج اور جو اس وقت سین کریٹ ہوا ہے، اس طرح کی شدت پہلے نہیں تھی۔ ہاں، اس طرح کی شدت نہیں تھی کیونکہ پی ٹی آئی کے اوپر یہ پہلا دور ہے، باقی جو کہ وقتاً فوقتاً اس کو بھگتتے رہے ہیں تو اس لیے ان کے ہاں شدت جو ہوتی ہے وہ اور طرح کی ہوتی ہے، ان کے ہاں شدت اور طرح کی ہے۔ پی ٹی آئی نے جو گھبراہٹ پیدا کی ہے اپنے مخالفین کے اندر، وہ اس کا سوشل میڈیا ونگ ہے اور سوشل میڈیا کے ذریعے انہوں نے بیانیہ بنایا۔ کچھ دیر پہلے 2 منٹ مجھے دیجیے گا اس میں بات کرنے کے، کچھ دن پہلے اسد علی طوق صاحب نے ایک خبر دی کہ پی ٹی آئی کا پلان یہ ہے کہ جناب جون سے پہلے الیکشن ہو جائے اور ان الیکشن کے بعد وہ اقتدار پہ آتے ہی چیف جسٹس کے ذریعے جنرل عاصم منیر صاحب
شاہ صاحب جو ہیں ان کی چھٹی کروا دیں اور ان کی جگہ فیض حمید صاحب کو لے آئیں، کیونکہ دوبارہ انڈکشن کی کوئی ایج ہوتی ہے وہ ابھی برقرار ہے فیض حمید صاحب کی، اور وہ جون تک رہے گی۔ اب اس کے بعد پتہ نہیں اس لائن لی ہے یا ان کی پارٹی میں واقعی لائن تھی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اوورسیز جو مظاہرے ہوئے ہیں، خاص طور پہ اقوام متحدہ کے سامنے جو پی ٹی آئی نے ایک بہت بڑا مظاہرہ کیا جس سے معید پیرزادہ صاحب نے خطاب بھی فرمایا، اس میں بھی پاک فوج کے اوپر تنقید ہوئی اور حافظ عاصم منیر صاحب کو اللیگل چیف آف آرمی سٹاف کہا گیا۔ پھر لندن میں جو صاحبزادہ جہانگیر چیکو صاحب جو آرگنائز کرتے ہیں، انہوں نے برسلز میں جا کے یورپین یونین کے جو ہیڈ آفس ہے وہاں پہ مظاہرہ کروایا، پھر لندن میں نواز شریف کے گھر کے سامنے مظاہرہ کروایا۔ دونوں کے اندر عاصم منیر صاحب کے خلاف جو تھے وہ بینرز نمایاں تھے۔ اس کے بعد پھر ٹاپ ٹرینڈ 3 جو تھے ان کے اوپر قبضہ کر لیا پی ٹی آئی نے ٹویٹر کے اوپر، اور وہاں پہ حافظ عاصم منیر صاحب کے بارے میں اس طرح کی گفتگو ہونے لگی۔ وہ ٹرینڈ چلے ضرور تھے عاصم منیر صاحب کے اگینسٹ، لیکن وہ پھر ایک دم سے غائب ہو گئے، پھر پی ٹی آئی کے سارے لوگ خاموش بھی تو ہو گئے تھے۔ تو اس کے پیچھے جب آپ نے یہ بات بتا دیا تو اس کے پیچھے کی وجہ بھی بتا دیں۔ اس کی وجہ میں بتانے لگا ہوں۔ اس کی وہ جب چلی ہے تو پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ ایکٹیو ہوئے۔ آپ کو پتہ ہے 3 دن جو ہے پچھلے 3 روز پنجاب اسمبلی بند رہی ہے، اور اس کے تمام ملازمین کو ہدایت تھی کہ وہ زمان پارک پہنچیں اور جا کے پولیس کے خلاف مزاحمت کریں۔ میری اطلاع یہ ہے کہ ان سے رابطہ کیا گیا پرویز الہی صاحب سے، کسی طرف سے ہے، اسلام آباد کے ہمسائے میں ایک شہر ہے نا، وہاں سے رابطہ کیا گیا، کہا گیا کہ جناب آپ یہ حدود کراس کر گئے اور اب آپ پرویز الہی صاحب ان کے ساتھ وقتاً فوقتاً رابطے میں رہتے ہی ہیں۔ ہاں تو وہاں سے رابطہ کر کے ان کو سمجھایا گیا۔ پھر پرویز الہی صاحب نے عمران خان صاحب سے جا کے ملاقات کی اور انہیں اس بات پہ قائل کیا کہ ہمیں آرمی چیف کے خلاف یہ والا ٹرینڈ نہیں کرنا چاہیے، اور تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ عمران خان صاحب جو تھے وہ قائل ہوئے اور انہیں فوری طور پہ اپنے حکم دیا۔ میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ حماقت فرمائی ہے، اور اس کی وجہ میں آپ کو مطلب کہ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے تمام ذمہ داری قبول کر لی کہ یہ ٹرینڈ وہ چلوا رہے تھے مطلب کہ انہیں یہ نہیں کرنا، انہیں ڈسون کر دینا چاہیے تھا، انہیں کہنا چاہیے تھا، اگر وہ کر بھی رہے تھے تو انہیں وقتی طور پہ کہنا چاہیے تھا کہ نہیں بھائی میرے تو علم میں نہیں ہے کہ کون لوگ کر رہے ہیں، ہاں میں اپنے لوگوں کو منع کر دیتا ہوں جو اس میں شریک ہے، لیکن باقیوں کو آپ خود نپٹیں۔ لیکن جس طرح ایک دم سے دیکھیے، آپ کو پتا ہے میں شام 4-1 بجے گھر سے نکلتا ہوں، 5 بجے کے قریب پروگرام کرنے جاتا ہوں اسی ادارے میں جہاں پہ آپ بھی کام کر رہے تھے سائپرس آنے سے پہلے۔ تو وہاں میں جب گیا ہوں تو وہ ٹرینڈ ٹاپ پہ تھے، اور جب میں پروگرام گھر کر کے واپس آیا ہوں 8:15 بجے 8:30 بجے گھر پہنچا ہوں تو وہ سارے ٹرینڈ غائب ہو چکے ہوئے تھے، ان کا کہیں نام و نشان ہی نہیں تھا، وہ ٹویٹس ڈیلیٹ کی جا چکی تھی۔ وہاں پہ وہ جو اکاؤنٹس تھے وہ ان اکاؤنٹس کو جو اکاؤنٹس وہ چلا رہے تھے ان کے اوپر سسپینڈڈ یا ڈی ایکٹیویٹڈ کا سٹیٹس آ رہا تھا۔ تو میرا مطلب ہے کہ اتنی مطلب کہ اس سے ایک چیز تو ظاہر ہوئی کہ وہ کس قدر آرگنائزڈ ہیں اور کس قدر آرگنائزیشن کے ساتھ کام کرتے ہیں، لیکن اس میں حماقت یہ ہو گئی کہ ایک طرح کا اعتراف ہو گیا کہ جناب یہ وہی کروا رہے تھے، اور انہوں نے جیسے ہی چاہا وہ جو تھے وہ بند ہو گئے۔ تو اچھی بات ہے، اگر آپ کو میں یاد دلاؤں تو جب یہ آرمی چیف بننے لگے تھے تو اس وقت بھی عمران خان صاحب نے عاصم منیر صاحب جو تھے ان کے حوالے سے کوئی 1-2 بیانات دے دیے تھے، اور اس وقت بھی پھر جو تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر ان کی تقرری ہوئی تو ہم اس کو چیلنج کریں گے، اور انہوں نے اپنے 1-2 انٹرویوز میں کہہ بھی دیا تھا۔ پھر مجھے یاد ہے کہ کچھ ریٹائرڈ جرنیل صاحبان جو تھے وہ ایکٹیو ہوئے تھے، انہوں نے جا کے عمران خان صاحب کو سمجھایا تھا کہ آپ اس طرح نئے چیف کو کنٹروورشل نہ بنائیں اور آپ کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دی جائے گی۔ تو پھر انہوں نے وہ اپنا سٹانس واپس لے لیا تھا،
اور आसिम मुनीर साहब की तकर्री को कंट्रोवर्शियल नहीं बनाया था। लेकिन सर इमरान खान साहब के साथ ज्यादती तो हो रही है ना। अब आप ये देखें कि उनको पहले कहा जाता है कि जी अदालत तशरीफ लाएं, जब वो अदालत तशरीफ लाने लगते हैं तो जगह जगह रुकावटें लगा देते हैं, उन बेचारों को छुप के अदालत आना पड़ता है, तो ये तो ज्यादती है ना। छुप के नहीं आए, आज सिर्फ उन्होंने ट्रेंड नहीं चलाया कि हाई कोर्ट पहुंचो या, और अब देखिए वो सुकून से अदालत आए हैं, उन्हें किसी ने नहीं रोका और वो अदालत के सामने पेश हुए हैं और उन्हें फिर हस्बे साबक जो है वो कल तक के लिए जो है मजीद। लेकिन सर जब वो वीडियो लिंक के जरिए भी तो अदालत में हाजिरी की इजाजत मांग रहे हैं ना, तो अगर उनको वो दे दी जाए तो सुकून नहीं है, अदालतों में भी इतना रश नहीं होगा और सुकून के साथ सारा जो अदालती निजाम है वो बड़ी अच्छी तरह से चल जाएगा। आखिर को 90 से ज्यादा मुकदमात उनपे हैं, तो वो किस अदालत में जाके हाजिरी देंगे? आपके ख्यालात और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के ख्यालात आपस में मिलते जुलते हैं। सर अच्छे लोगों से ख्यालात मिलाने चाहिए ना, पाकिस्तान में आसानी होती है। उमर अता बंदियाल साहब जो हैं उन्होंने कल कोयटा में खिताब करते हुए बिल्कुल बैन ही इन्हीं ख्यालात का इजहार किया है जो आप फरमा रही हैं। तो मुझे तो लगता है कि आप दोनों की आपस में कोई फोन के ऊपर गुफ्तगू हुई है, अदरवाइज तो इतने कॉमन ख्यालात नहीं हो सकते। उन्होंने कहा है नहीं सर, मैं बस उनकी मुश्किल समझ रही हूँ, इस वजह से मैंने कहा कि ये आसानी कर देनी चाहिए ना कि इमरान खान साहब को इजाजत दे दें। वो भी इसी आसानी का सोच रहे हैं, मेरा ख्याल है फिर ये सबके लिए होनी चाहिए। आपको याद होगा कि पहले अगर स्कूल में हम जाते थे, किसी टीचर का हमें नंबर लेना हो बच्चों की, तो नंबर नहीं दिया जाता था टीचर से, जो है वो बजाय जब तक आप अपॉइंटमेंट ना लें तो टीचर से मुलाकात भी नहीं होती थी। और अब आप देखें कोविड के बाद से व्हाट्सएप ग्रुप्स बन गए हैं और सारी टीचर्स भी उसमें है, पेरेंट्स भी उसमें है, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं। अब किसी दिन अगर छुट्टी भी होती है तो ऑनलाइन क्लास बेशक नाम की हो, एक क्लास हो, 2 क्लास हो, लेकिन ऑनलाइन स्टडीज का ट्रेंड चल पड़ा है। तो मेरे ख्याल से अदालतों को भी अपना सिस्टम थोड़ा ऑनलाइन करना चाहिए, हो सकता है केसेस जरा जल्दी में बढ़ते हैं। इस वक्त जेलों से रोजाना सैकड़ों मुल्जमान जो होते हैं उनको भेड़ बकरियों की तरह प्रिजन वैन्स के अंदर जो है वो बंद करके तो अदालतों में लाया जाता है। फिर वहां पे बख्शी खाने होते हैं, वहां पे उन पे जानवर सलूक होता है उनके साथ, उनकी फैमिलीज के साथ जो उनको मिलने के लिए आई होती हैं। फिर उसमें से वहां पे जिनकी जमानत हो जाती है वो भी और जिनकी नहीं होती वो भी, उनको फिर उस तरह जानवरों में भर के वापस अदालत में ले जाया जाता है। तो अगर ये वाला निजाम हो जाए तो जज साहब अपने कमरे में बैठे हुए जेल में एक कमरा मखसूस कर दिया जाए और मुल्जम उस कमरे में आ जाए और जेल हुक्काम तस्दीक कर दें कि ये वही मुल्जम है। जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पेट्रोल के हवाले से करना चाहूंगी कि IMF को बहुत ज्यादा कंसर्न है कि जो सब्सिडी पेट्रोल पे दी जाती है उसके हवाले से जब तक सारा पूरा प्लान सामने नहीं आएगा तो इस सारे प्रोसेस में आसानी नहीं होगी। तो आपको लगता है कि ये जो पेट्रोल पे और गाड़ियों पे सब्सिडी दी जाएगी ये पॉसिबल होगी या नहीं होगी, और अगर ये पॉसिबल हो भी जाती है तो उसके बाद इसमें होने वाली करप्शन को कैसे रोका जाएगा? देखिए, इस पे एक तो मेरा असूली मौक़िफ़ है और वो है कि इस तरह की सब्सिडी नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसमें से 90% मिस यूज होता है। मुझे पेट्रोल की सूरत के अंदर पेट्रोल की सब्सिडी वाली सूरत हाल में कोई काबिल अमल स्ट्रेटजी इस वक्त तो नजर नहीं आती फिलहाल, लेकिन उन्होंने हुकूमत ने भी यही कहा है कि ये हम अगले 6 हफ्ते के अंदर ये फाइनल होगा। तो इसका मतलब ये है कि 30 अप्रैल जो है वो तो गुजर जाएगा जिस दिन इलेक्शन होने हैं, जिसके लिए एक तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा। दूसरा अब आ जाइए इस बात के ऊपर कि IMF को कोई इतराज होगा कि नहीं होगा। देखिए, IMF को सब्सिडीज पे कोई इतराज, IMF कहता है कि आपका तबका अशराफिया जो है, जो अमीर लोग हैं, वो साल के 17 अरब डॉलर की सब्सिडी खा जाते हैं। कि पाकिस्तान में कोई निजाम ऐसा तो बन ही नहीं सकता कि जी अमीर रह जाए और सिर्फ गरीबों को जो है ना वो कुछ मिल जाए। तो इसी वजह से तो ये मुआहदे डिले नहीं हो रहे कि IMF का मुआहदा अभी तक जो है वो फाइनलाइज होने में आ ही नहीं रहा। भुट्टो साहब ने जो डिपो सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था और उस जमाने में घी, आटा, चीनी और मिट्टी का तेल वगैरह उनसे कंट्रोल रेट के ऊपर मिला करता था, लेकिन और बचपन में वो लिया भी हुआ लाइनों में लग के हम अपनी फैमिली के लिए ले आते थे। कुछ चीजें हम लेना पसंद करते थे, कुछ चीजें हम वहां से नहीं खरीदते थे, ये सब स्टैंडर्ड है। कुछ चीजें हम ले आते थे कि जी ये ठीक है। तो मेरा मतलब है, और वो ब्लैक में चीनी जो थी उस वक्त तकरीबन मिला करती थी कोई 1.5 रुपए किलो और उन डिपों से मिल जाती थी कोई 60 या 65 पैसे किलो।
تو اتنا ایک فرق ہوتا تھا. لیکن اس وقت بھی مس یوز تو یہ ہوتا تھا کہ غریب لوگ جو تھے وہ خود تو چینی خریدتے تھے اپنے کارڈ راشن کارڈ کے اوپر اور بلیک میں فروخت کر دیا کرتے تھے اور یہ اس کا ڈفرنس لے لیا کرتے تھے. اس مس یوز کو نہیں روکا جا سکتا. آپ کو یا تو اکانومی کو مس یوز کو نہیں روکا جا سکتا. اور اب تو پاکستان کی آبادی جتنی بڑھ گئی ہے تو ہم نے خود دیکھا ہے کہ آٹے کی لائنوں میں لگ کے یا چینی کی لائنوں میں لگ کے لوگ ایون اپنی جان دے دیتے ہیں جو وہاں پہ حال ہوتا دیکھیں نا ملتان کے اندر کل 2 لوگ جو ہیں وہ اپنی جان سے گئے ہیں سستے آٹے کے لالچ کے اندر. اور آپ لاہور میں آپ کو لے چلتا ہوں, اگر آپ ہوتے یہاں پہ تو میں آپ کو لے چلتا. جو سستے آٹے کی جو لائن لگی ہوتی ہے یہ سنڈے بازار کے اندر, اس میں جو لائن میں لگے ہوتے لوگ ہوتے ہیں جیسے 60% کم از کم دیہڑی دار ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے شادی کے اوپر وہ آٹا لینا ہوتا ہے اور جا کے تو بیچ دینا ہوتا ہے. بلکہ ہوٹل والوں نے نا بہت سارے لوگ جو ہے نا رکھے ہوئے ہوتے ہیں اپنے رکھے ہوئے ہوتے ہیں جو لائنوں میں جا کے آٹا لیتے ہیں. جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ مس یوز تو ہوتا رہے گا اور ہے. اور دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا بارڈر پورس ہے, جنہوں نے سمگلنگ روکنی ہے وہ نہیں روکتے تو آٹا دھڑا دھڑ سمگل ہو رہا ہے. کیوں کہ دنیا میں اس وقت گندم کا ریٹ 8,000 ہے, پاکستان میں 4,000 ہے. تو یہاں سے افغانستان جاتا ہے, افغانستان سے سینٹرل ایشیا جاتا ہے اور سندھ کے راستے انڈیا بھی جاتا ہے, ہماری گندم سمگل ہوتی ہے. تو ناظرین آپ نے بات سنی رضوان رضی صاحب کی. ہمارا المیہ یہی ہے کہ ہم چیزوں کو مینج نہیں کرتے, ہر چیز کے اندر جو ہے وہ 2 نمبری ضرور ہوتی ہے. باقی سیاسی حالات آپ کے سامنے ہیں, اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ جو بھی پولیٹیکل اسٹرگل کرنی ہے وہ کم از کم قانون کے دائرے میں رہ کے کریں, کیونکہ حالات پہلے ہی کشیدہ ہے. تو بجائے یہ کہ آپ کے بچے یا آپ خود کسی مشکل میں پھنس جائیں. آج کے لیے اتنا ہی. ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا, کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.